السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ حمد و صلات کے بعد حضرات، سابقہ خطبہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ 10 پوائنٹ تھے جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ان لوگوں کو بلا کے یہ سنا دو اور ان سے آپ کہہ دیجئے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اور یہ اس وقت بات کی گئی تھی جب یہود و نصارہ، مشرکین، یہ سب لوگ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا۔ خصوصاً ان کے جو راہب تھے، مولوی تھے، علماء تھے، پادری تھے، وہ یہ سب چیزیں اور اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج جو چلے آ رہے تھے، کسی چیز کو خود حرام ٹھہراتے، کسی چیز کو حلال کر لیتے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ ساری بات اللہ نے فرمائی ہے، اور آخر میں یہ بات اللہ نے فرمائی کہ حلال اور حرام کی جو اتھارٹی ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ حلال میں کرتا ہوں، حرام میں کرتا ہوں، میں رب ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے حرام کیا چیزیں ہیں۔ وہ 10 چیزیں میں نے گنوائی تھیں پچھلا جمعہ میں، اور ان میں سب سے پہلے تھا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری بات تھی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو۔ تیسری بات تھی ولا تقتلوا اولادکم من املاق، یہ روزی کے ڈر سے کہ تنگ ہو جائیں گے کھانا پینا، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، چونکہ ان کے اندر یہ عادت بد تھی کہ بچیوں کو قتل کر دیتے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو بے حیائی کے کام ظاہر میں یا چھپ کر کسی بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کی طرف مت آؤ، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ۔ یاد رکھو یتیم کا مال اگر کھاؤ گے تو ساتھ ہی تمہارا بھی بھسم ہو جائے گا،
اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جو تول اور ماپ ہے اس کو پورا کیا کرو۔ یہ باتیں اللہ نے فرمائی تھی۔ شرک کے بارے میں ہم نے بات پچھلا جمعہ کی تھی تفصیل کے ساتھ، اور اب دوسری بات جو اللہ کا حکم ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے والدین، ان کے ساتھ کیوں حسن سلوک کیا جائے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کی پیدائش اس کا سبب جو اللہ نے بنایا ہے وہ والدین کو بنایا ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین پیدائش اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے اسباب جو پیدا کیے ہیں وہ والدین کے ذریعے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اتنی تکلیف والدین اس کے لیے اس کو سنبھالتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے، چھوٹا سا ہوتا ہے۔ جانوروں کے بچے تو اسی وقت چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں، لیکن ایک انسان کا جو بیٹا ہے، بچہ ہے، اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کتنی تکلیف۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ والدین جو ہیں، لیکن والدین کے حقوق کی پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز ہے کہ اسلام نے جو حقوق کے معاملے میں ایک ترتیب رکھی ہے جو باقی مذاہب میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ تورات اور انجیل میں والدین کی خدمت کرو، یہ حق ہے، لیکن رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، قریبی رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، اور یہ بات اس پر کوئی چیز نہیں ملتی۔ اسی طرح باقی مذاہب کو ہم دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں ان کے ہاں ایک انسان کی حیثیت اور ایک حیوان کی حیثیت برابر ہے۔ یہ بدھ مت آپ دیکھ لیجئے، بدھ مت والے ان بخشوؤں کو آپ دیکھیں، منہ پہ انہوں نے کپڑا ماسک لگایا ہوتا ہے، پاؤں میں وہ جوتا نہیں پہنتے، اور ان کا نظریہ کیا ہے کہ کہیں ہم سانس لیتے ہیں اور اس سانس کے ذریعے کوئی جراثیم ہمارے پیٹ میں جا کے مر جائے، اس کی وجہ سے کہیں ہم پاپی نہ ہو جائیں، گناہ گار نہ ہو جائیں۔ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے اس لیے کہ پاؤں کے نیچے کوئی کیڑا مکوڑا آ کے مر جائے اور ہم گناہ گار ہو جائیں۔ ایک طرف یہ چیز ہے، اور دوسری طرف آپ نے میاں مار میں دیکھا کہ انسانوں کو کس طرح انہوں نے انسانوں کا خون بہایا اور کس طرح انسانوں کو گاجر اور مولی کی طرف کاٹا۔ اسی طرح آپ ہندو مت میں دیکھ لیجئے، ان کے ہاں گائے کی عزت انسان کے خون سے زیادہ ہے، کہ کوئی گائے کو ذبح کر دے تو مسلمانوں کو وہاں کس طرح ذبح کیا جاتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مذاہب ہیں، لیکن اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں اللہ رب العالمین نے ان ساری خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دین اسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا لمبردار دین اسلام ہے اخلاق کا، اور ان اخلاق میں اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے۔ ترتیب کس طرح رکھی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کا حق سب سے زیادہ ہے، اور اللہ نے جتنی بھی کائنات میں چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے کی ہیں۔ خالق لکم، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اب انسان کو آگے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اب انسان اور عام لوگوں میں جو ترتیب رکھی ہے، اب ایک جانور ہے وہ مر رہا ہے، پانی نہیں اسے مل رہا، اور ایک طرف ایک انسان ہے، تو آپ کس کو بچائیں گے؟ کیا جانور کو پہلے بچائیں گے یا انسان کو پہلے بچائیں گے؟ صاف ظاہر ہے کہ انسان کو، اسی طرح ایک درخت سوکھ رہا ہے، آپ اس کو پانی دیں گے کہ ایک پیاسا آدمی ہے، بچہ ہے، اس کو پانی پلائیں گے؟ اس کے بعد آگے انسانوں میں بھی اللہ رب العالمین نے اور شریعت اسلامیہ نے ایک ترتیب مقرر کی ہے، اور وہ ترتیب کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو
आपके करीब आपकी खिदमत करने वाला, उसकी आप ज़्यादा खिदमत करें। तो उसमें सबसे पहले वालिदैन आ जाते हैं। वालिदैन की खिदमत, चूँकि वालिदैन ने उस बच्चे को पाला है, पोसा है, तकलीफ़ें उठाई हैं, तो अब तेरी बारी है कि अपने उन वालिदैन की जब वो बूढ़े हो जाएं उनकी खिदमत करो। इसलिए कुरान में एक जगह नहीं, कई जगह पे अल्लाह ने फरमाया कि वालिदैन मुशरिक भी हों, काफिर भी हों, तो उनकी खिदमत आप करो। हाँ, अगर वो तुम्हें कहें कि शिरक करो या कोई अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ बात आपको बताएं तो वो बात ना मानो। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैका व इलैयल मसीर व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? ववस्सैनल इंसाना, हम इंसान को उसके वालिदैन के बारे में ये नसीहत कर रहे हैं। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, क्यों वालिदैन की खिदमत का हुक्म क्यों दे रहे हैं? हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसकी माँ ने तकलीफ़ पर तकलीफ़ बर्दाश्त करके, मुसलसल तकलीफ़ें उठा के उसको जन्म दिया। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन, 2 साल तक दूध पिलाया। सालु फी आमैन, इसलिए अनिश्कुर ली व लिवालिदैका, मेरा शुक्र करो कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, वाले वालिदैन का, अपने वालिदैन का, कि उनको सबब बनाया है तुम्हारी पैदाइश का, इस दुनिया में आने का। निश्कुर ली वाले वालिदैन का। अब अल्लाह ये फरमा रहे हैं वैन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी, एक बात है कि अगर वो तुम्हें दीन से हट कर कोई बात कहें कि मेरे साथ किसी को शरीक ठहराओ, तो ये बात उनकी नहीं माननी। तो इसका मतलब क्या है कि मुशरिक बाप ही ये कह सकता है ना अपनी औलाद को, बेटे का, कि तुम भी ये शिरक करो या तुम भी ये गुनाह करो। नेक बाप तो नहीं कह सकता। इसलिए अल्लाह ये फरमा रहे हैं वैन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा। उस वक्त बात नहीं वालिदैन, बात असल में मैं ये कर रहा था कि कितनी अहमियत है वालिदैन की खिदमत की, कि अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि वालिदैन अगर काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, तो दुनियावी खिदमत तुम पर फ़र्ज है उनकी करनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पे खड़े हुए, आपने खुतबा फरमाया और आपने फरमाया कि उस आदमी की नाक खाक आलूद हो। ये एक बददुआया फ़िक्रा है। नाक खाक आलूद होना, रागिमा अनफुहु, अल्फाज हैं हदीस के कि रागिमा अनफुहु, रागिमा अनफुहु, रागिमा अनफुहु 3 दफ़ा आपने फरमाया। इसका मतलब है उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, वो आदमी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, कि जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का वारिस नहीं बना, वो आदमी बर्बाद हो जाए। ये अल्लाह के रसूल की बद्दुआ उस इंसान के लिए जो वालिदैन की खिदमत नहीं करते। मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज कल जो सूरत हाल है कि वालिदैन ही सबसे ज़्यादा, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिन औलादों को तौफीक दिया है कि अपने वालिदैन की वो खिदमत करते हैं, तो वालिदैन, एक आदमी आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वालिदैन के बारे में पूछा, या रसूलल्लाह, अगर मेरे वालिदैन इन ज़ालमा, अगर वो जुल्म करते हैं तो मैं फिर भी खिदमत करूँ? आपने फरमाया इन ज़ालमा, 3 दफ़ा फरमाया इन ज़ालमा, अगर वो तुझ पर जुल्म भी करते हैं तो तुम उसकी खिदमत करोगे, तू और तेरा सब माल तेरे बाप का है। ये मुकाम अता किया है वालिदैन को अल्लाह की शरीयत ने। अब झगड़े कहाँ से पैदा होते हैं? हमारे माशरे में झगड़े यहाँ से पैदा होते हैं कि बाज़ औक़ात वालिदैन भी थोड़े से अपनी औलाद में से किसी एक आध की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा हो जाती है,
تو دوسرے جو اولاد ہے یا دوسرے بھائی بہن ہیں ان کے ذہن میں والدین کے دیکھو جی ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ والدین کو سمجھایا جائے، لیکن یہ بات والدین کو خود سمجھنی چاہیے کہ میری ساری اولاد ہے، میں ان کے ساتھ برابر کا سلوک کروں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ زیادہ خدمت کرتا ہے، وہ زیادہ والدین کا دھیان رکھتا ہے، قدرتی طور پہ والدین کی بھی اس کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں آپس میں والدین کے ساتھ جھگڑے اور یہ۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ والدین اگر تم پر ظلم بھی کریں، تیرا سارا گھر بار لوٹ لیں، تم والدین کے ساتھ آگے نہیں بول سکتے اور اس کی خدمت جاری رکھو گے۔ اب قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ حسن سلوک میں ساری چیز آ جاتی ہے، والدین کی بات مانی جائے، والدین کا حکم مانا جائے، والدین کی خدمت کی جائے۔ اس کو آگے مزید وضاحت کی اللہ نے، اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، احدہما او کلاہما، فلا تقل لہما اف، اس وقت بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اس وقت تمہیں انہیں اف بھی نہ کہو۔ بڑھاپے میں والدین کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں، ہم بھی بوڑھے ہیں، آپ لوگ بھی سب بوڑھے ہیں۔ ایسے حالات میں اولاد جو ہے وہ آدمی کے ساتھ اچھی طرح پیار سے محبت سے بات نہ کرے، یا قدرتی طور پر محبتیں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس کی شادی کر دی ہے بیٹے کی، اب اس کی محبت کچھ تو آپ سے بڑھ کر بیوی کی طرف چلی جاتی ہے، اگر اولاد ہو جائے تو پھر اولاد کی طرف چلی جاتی ہے۔ والدین جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن حکم کیا ہے ایک مومن، ایک نیک مسلمان اولاد کو، کہ ان سب سے زیادہ جو ہے حسن سلوک اور محبت وہ والدین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کوئی ایک یا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کیا کرو۔ یہ ہیں اللہ کے احکامات اولاد کے لیے۔ جوانوں کے لیے آج سب سے میں سمجھتا ہوں مظلوم لوگ اللہ ماشاءاللہ اور جو ہیں والدین ہیں۔ یورپ میں، دوسرے ملکوں میں جن کے ہاں یہ تعلیم نہیں ہے، انہوں نے تو اولڈ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، جیسے جو ہیں گائے جو ہوتی ہے ان کے لیے گوشالے بنے ہوتے ہیں، وہاں بوڑھی گاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ ذبح تو وہ کرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح والدین کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں والدین کی جو حالت ہوتی ہے اولاد کی محبت میں، اپنے پوتے دوتے ان کی محبت میں، وہ وہی انسان آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح بیچارے وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ہماری اولاد یہاں چھوڑ گئی ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ انہیں اف بھی نہ کہو، سختی سے بات بھی نہ کرو، وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بڑی پیار سے بات کرو، بڑی نرمی سے بات کرو، چونکہ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ اگر تھوڑی سی بھی بات آپ کر دیں گے سختی سے، اس کو بہت محسوس ہوتی ہے اور وہ بات ذہن سے نکلتی نہیں۔ اس لیے یہ ساری تعلیمات اللہ فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے پیار کے پہلو بچھا دو، یعنی ہر معاملے میں پیار ہی پیار ہو والدین کے ساتھ۔ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ سختی سے آپ بولیں، ان کی خدمت نہ کریں، آپ کی توجہ اپنی بیوی بچوں کی طرف ہو، والدین کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہ سب وہ کام ہے جو اللہ کی حکم کے خلاف ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ والدین کے لیے دعا کیا کرو،
वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे वालिदैन पर तो रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने जब मैं छोटा था मेरे साथ इन्होंने प्यार किया, इस तरह अब अल्लाह तू इन पर रहम फरमा। जहाँ तक वालिदैन के हुकूक का, कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं जो भरी ना पड़ी हो वालिदैन के हकूक़ के बारे में। किताबुल बिर व सिला, हर हदीस की किताब में ये चैप्टर मौजूद है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि चूँकि जो बातें हमने की थी जिनको हराम करार दिया है अल्लाह ने, वालिदैन की जो नाफरमानी है ये हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उक़ूक़ुल उम्महात, माँओं की नाफरमानी तुम पर अल्लाह ने हराम कर दी है। अब इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। इसमें दूसरा पहलू यह है कि वालिदैन को भी हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि औलाद के दरमियान वो जो है अपना एक बराबर सलूक रखें। वालिदैन माँ की नाफरमानी को अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। और फरमाया, फिर तरतीब की जो बात मैं कर रहा था कि हैवान, दरख्त, जानवर और इंसान, आप इंसान को सबसे पहले देखेंगे वो प्यासा है उसको पानी पिलाएंगे। ये नहीं है कि आप इंसान को छोड़कर जानवर जो है वो भी प्यासा है उसको पानी पिलाएं। ये तरतीब जो है शरीयत इस्लामिया ही में है। इसलिए वालिदैन में भी अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने ये तरतीब रखी है। सबसे बड़ा हक एक औलाद पर माँ का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी आता है और आकर कहता है, या रसूलल्लाह मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया उम्मों का, तेरी माँ। उसने फिर सवाल किया, आपने फिर यही जवाब दिया, उम्मों का। तीन बार फरमाया उम्मों का, चौथी बार फरमाया कि अबू का, तेरे बाप का भी हक है। कुरान में भी और हदीस में भी बाज़ जगहों पे वालिदैन का जिक्र आता है, बाज़ जगहों पे अलग-अलग जिक्र आता है कि वालिद की खिदमत करो। अल्लाह की रज़ा तुम्हारे वालिद की रज़ा में है। जैसे हदीस में आता है, रिज़ा रब्बे फ़ी रिज़ल वालिदे व सख़त रब्बे फ़ी सख़तिल वालिदे, कि रब की रज़ामंदी, अगर अपने रब को तुम राज़ी करना चाहते हो तो वालिद को राज़ी रखो, और रब को नाराज़ करते हो, वालिद को नाराज़ करते हो तो समझ लो कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ है। दूसरी हदीस है, अल्लाह के रसूल के पास आदमी आया और वो यही कहने लगा, या रसूलल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वालिदिहिमा, यानी वालिदैन का हक क्या है उनकी औलाद पर। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुमा जन्नतों का व नारों का। मुख्तसर सा जवाब कि वही तुम्हारा जन्नत है, वही तुम्हारा जहन्नम है। क्या मतलब? हुमा जन्नतों का, कि वो दोनों तेरा जन्नत है। खिदमत करोगे उनकी जन्नत मिलेगा, व नारों का, अगर खिदमत नहीं करोगे, हुक्म अदूली करोगे, उनको तकलीफ़ पहुँचाओगे ज़हनी तौर पर, जिस्मानी जैसे भी, तो तुम्हारा जन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत, 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अब ये जो हदीसें हम पढ़ते हैं ना कि इतने काम पे कोई आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। एक होता है कि मुशरक, वो तो बिल्कुल अल्लाह ने कह दिया ना कि मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत, कि जो मुशरक है उस पर जन्नत हराम है। लेकिन ये जो हम पढ़ते हैं ना, वालिदैन को की नाफरमानी करने वाला आदमी जहन्नम में जाएगा, लेकिन अगर वो मुसलमान है, कलमा गो है, तो लामाला सज़ा उसे मिलेगी। अपनी सज़ा भुगतने के बाद कलमे की बुनियाद पर, चूँकि वो कलमा उसने पढ़ा है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की भी इखलास के साथ मिन क़ल्बिही, अपने दिल की तस्दीक के साथ वो कलमा पढ़ता है,
اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن بعض کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ یہی جو احادیث ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ والدین جو ہے وہی تمہارا جنت ہے، وہی تمہارا جہنم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سزا ملے گی، جہنم کی سزا 1 سیکنڈ کیا برداشت کر سکتا؟ یہاں ہم روٹی پکاتے ہیں توے پہ، 1 انگلی ایسے 1 سیکنڈ کے لیے لگائیں، کیا حالت ہوتی ہے؟ تو جہنم اللہ اکبر کس طرح جل رہی ہوگی۔ تو بات کر رہے تھے والدین کے حقوق کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما من ولد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت، ایک اچھا بچہ، اچھا بیٹا اپنے والدین کو پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے نظرۃ رحمت الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ۔ اللہ اکبر، ہر نظر کے بدلے اللہ اس کے لیے ایک حج، مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ آپ ذرا اس پہ اندازہ کیجئے۔ بعض ہمارے دوست جاتے ہیں حج کرنے اور وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، جانا چاہیے بیت اللہ کا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو آدمی بیچارہ نہیں جا سکتا، وہ عمل اسے یہاں وہ کرے تو وہی ثواب اس کو یہاں ملتا رہتا ہے۔ ان میں ایک ثواب یہ ہے کہ والدین کی خدمت، ان کو محبت بھری نظر سے دیکھنا۔ جن کے والدین ہیں اللہ اکبر، ان کے لیے تو یہ بڑی غنیمت ہے۔ جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی اس دین میں، شریعت میں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ والدین کو پیار بھری نظر سے دیکھنا۔ تو اس نے سوال کیا، پوچھنے والے نے، یا رسول اللہ ان نظر 100 مرۃ فی یوم، اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو ایک دن میں 100 مرتبہ پیار بھری نظر سے دیکھ لیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب صرف یہ دیا، اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے، بڑا پاک ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ جو تو نے سوال کیا ہے، تیرے ذہن میں یہ بات آئی ہے نا کہ 100 مرتبہ اگر کوئی آدمی دیکھ لے تو 100 مرتبہ اللہ حج کا ثواب نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ اس سے بڑا ہے اور پاک ہے۔ اللہ میں کوئی کمزوری نہیں جو تیرے ذہن میں آئی ہے کہ شاید وہ دے نہیں سکتا۔ ایک عمل تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حج کا ثواب۔ دوسرا کون سا عمل ہے حج کا ثواب؟ عمرے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے یا کوئی بھی ذکر کرتا ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے اشراق کی نماز پڑھ کر وہ گھر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ صبح نماز پڑھنی، کوئی ہم دیکھتے ہیں صبح کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، سردی بڑی ہے، لیکن اپنا کام ہو، کوئی انہیں کہہ دے کہ جی وہاں چلے جاؤ، تمہیں وہاں اتنے پیسے مل جائیں گے، ایک آدمی بانٹ رہا ہے، تو اس کو کوئی سردی نہیں لگے گی نہ گرمی لگے گی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنا، اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض عمل ایسے ہیں جن کا اتنا بڑا بڑا ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ثواب جو ہے آدمی پر اگر حج فرض ہو چکا ہے تو وہ حج نہ کرے، وہ فرض تو اس نے ادا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہم نے 10 پوائنٹ پچھلے جمعہ عرض کیے تھے، ان میں یہ دوسرا پوائنٹ تھا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، اللہ اکبر۔ مجاہد آدمی اگر آ جائے تو غازی شہید ہو جائے تو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے خون کا۔
तो हज़रत जहमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, उरीदो अरद तो अन, कि मेरा इरादा है कि मैं जिहाद करूँ, तो अस्तशीरु का, मैं आपसे मशवरा लेने आया हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल्ला का उम्मिन, तेरी माँ है? उन्होंने कहा, जी बाल मेरी माँ है। तो आपने फरमाया, इल्ज़िमहा, जाओ जाकर उसको लाज़िम पकड़ो, उनकी खिदमत करो, इन्नल जन्नत तहत क़दमिहा, जिहाद करके तुम चाहते हो ना तो तुम्हें जन्नत मिले, तो माँ के कदमों में जन्नत है। तो मेरे भाइयों, ये है वो मुकाम वालिदैन का। और अब इसके साथ ये है कि वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन मुख्तसर सा, कि अपनी औलादों को तंग दस्ती की वजह से कत्ल न करो। ये चीज़ थी उनमें, खित्ता अरब में मुशरिकीन में औलादों को कत्ल करते हैं। अल्लाह ने इसका नक्शा खींचा है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, जब वो बच्चियां जिनको कत्ल किया जाता था तंग दस्ती की वजह से या आर की वजह से, अल्लाह क़यामत के दिन उनसे पूछेंगे, उस मुजरिम से नहीं पूछेंगे, इतनी नफ़रत उससे होगी जो ये काम करता है, बल्कि उस बच्ची से पूछेंगे कि आपको किस जुर्म में कत्ल किया गया। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। तो ये चीज़ जो है, औलादों को इस डर से कत्ल करना कि हमारा रिज़्क थोड़ा है, हमारी आमदन थोड़ी है, तो तरह तरह के दुनिया में ये सबसे पहले नज़रिया यूके का एक माहिर माशियात था, लथमस इस तरह का उसका नाम था। उसने गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दी कि जो आबादी होती है जो दुनिया में, वो बढ़ती है 1, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस निस्बत से, और जो माश होती है यानी रोज़ी रिज़्क, वो 1, 2, 3, 4 इस लिहाज से बढ़ता है। तो 50 साल के अंदर अंदर ये बरतानिया जो है माशी लिहाज से तबाह हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला वसाइल पैदा करता है सारे। उसमें सनती इनकलाब आया, इतना वो अमीर हुआ। यही सूरत हाल हर जगह है। हम ये फ़िलासफ़र माहिर माशियात अपने ज़हन से बातें करते हैं, और लेकिन अल्लाह का निज़ाम अपना चल रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, रिज़्क मेरे, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, जो भी ज़मीन पर चलने वाला है उसका रिज़्क अल्लाह के पास। अगर इस पर पक्का ईमान हो तो अल्लाह रिज़्क के सोते खोल देता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों का फ़हम अता फ़रमाए। व आखिर